امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، دا سٹارز آر فار فرام می۔ قادر اور اصلی ان کی محبت بھول جانے یا وقت کے ساتھ کھو جانے والی محبت نہیں ہے۔ یہ ایک مقدس بندھن کی طرح ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن قادر کی قید اور اصلی کے والد کے قتل کے طور پر اس کی قید تمام خوبصورت یادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اصلی کو اس دھچکے سے ہوا میں پھینک دیا گیا ہے، قادر کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور ورنالی خاندان سے بدلہ لینے کے لیے، جنہوں نے یحییٰ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا، جس نے جیل میں اس کی رہنمائی کی، لیکن وہ جادوئی خوشی ایک بار پھر ان کی ہتھیلیوں سے پھسلنے کو ہے، کیونکہ ماضی میں دفن بڑے راز دوبارہ نمودار ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، عرق۔ عرق ایک اہم 98 رات کی کہانی سناتا ہے جب ملک کے معروف معاشیات کے پروفیسرز میں سے ایک رؤف چنار کی اہلیہ ایلف کو نیجب نامی چور نے جھرا گھونپ دیا، جو ان کے گھر میں گھس گیا۔ بالکل مختلف دنیا سے تعلق رکھنے والے ان دو خاندانوں کی زندگی اس رات کے بعد بدل جاتی ہے۔ کارا کے والد نیجب اس گھر سے نکلے جس میں وہ چور کے طور پر قتل کے ملزم کے طور پر داخل ہوا تھا۔ رؤف کی بیٹی زینب اس رات اپنی پیاری ماں کو کھو دیتی ہے۔ کارا اپنے والد کو کھو دیتی ہے، اس کا واحد ہیرو۔ درمیانی سالوں میں کارا روبن ہوڈ کی طرح بن جاتا ہے، امیروں سے چوری کرتا ہے اور غریبوں کو دیتا ہے، اور جو کچھ وہ چوری کرتا ہے اس سے وہ پورے محلے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ زینب، جو اپنی ماں کو کھونے والی رات کے پردے سے پردہ اٹھانا چاہتی ہے، سچ کا پیچھا کرنے والی صحافی بن جاتی ہے۔ ان دونوں لوگوں میں سے صرف ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے وہ رات۔ کارا اس المناک رات کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے لیے نکلی جس میں اس نے اپنے والد کو کھو دیا اور زینب کے ساتھ راستے عبور کرنے لگے۔ نمبر 5، ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامک فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور وہ اب اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقہ کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے، مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگہداشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود، مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 4، چیسمیل۔ کراسو ناخوش شادی میں ایک عورت ہے، اس کا شوہر ریحا ایک بدتمیز آدمی اور بے کار باپ ہے، لہٰذا جب کراسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلس کے ساتھ کچھ دیر رہنے کے لیے استنبول بھیجتی ہے، تاہم استنبول کے راستے میں کوزے کھو جاتا ہے۔ 3 سال کی تلاش کے بعد کراسو مرسین کے سفر پر کوزے کو دیکھتی ہے۔ کراسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے سے راحت محسوس کرتی ہے، تاہم کوزے، جو اب دنیز کے پاس جاتا ہے، اسے نہیں پہچانتا۔ کراسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا، جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے بھی نپٹنا پڑے گا۔ نمبر 3، وٹ شپس ڈیڈ آئی برن۔ وٹ شپس ڈیڈ آئی برن 2 خواتین کو اکٹھا کرتا ہے جن میں زچگی کے علاوہ کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ یاسمین ایک متحرک، پر اعتماد نوجوان لڑکی ہے جو حمل کے دوران اپنے شوہر کو کھو دیتی ہے اور اپنی بیٹی کی کفالت کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ فیدان ایک محفوظ اور فکر مند لڑکی ہے جو اپنی بیٹی کی سخت حفاظت کرتی ہے، جو ہمیشہ اپنے کندھے پر کسی نادیدہ خطرے کے لیے دیکھتی ہے،
جب یاسمین اپنے بچے کو ایک ہلچل مچانے والے مال میں کھو دیتی ہے تو یہ فیدان ہے جو انہیں دوبارہ ملاتی ہے۔ یہ موقع ملاقات اٹل طور پر ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فیدان اپنے شوہر رٹگے سے بھاگ رہی ہے، جو چیف انسپیکٹر توپرار کے زیر تفتیش ایک سخت مجرم ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے کہ یاسمین اور فیدان خود کو غیر ارادی طور پر ایک ایسے جرم میں ملوث پاتے ہیں جو انہیں توپرار کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان کی مشترکہ راز انہیں آپس میں جوڑتا ہے، کیونکہ یاسمین اور فیدان کو زندہ رہنے اور اپنا نام صاف کرنے کے لیے تعاون کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں خواتین جن کی عام حالات میں کبھی ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی، اب ایک دوسرے کی واحد امید ہیں۔ نمبر 2، گلڈڈ کیج۔ زینب ملک کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک بیوگلو خاندان کی ملکیت والے اسکول میں بطور استاد کام کرتی ہے۔ چونکہ اس کی بہن برنا خاندان کی طرف سے دی گئی اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے زینب ان کی مقروض محسوس کرتی ہے اور بیوگلو فاؤنڈیشن میں رضاکار کے طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 1، صلاح الدین ایوبی۔ 12ویں صدی کے ایک مسلم حکمران صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور فتح یروشلم کی کہانی، جس کی جدوجہد اور صلیبیوں کے خلاف جنگوں کا مقصد شام، شمالی میسوپوٹیمیا، فلسطین اور مصر میں مسلم سرزمین کو اس کے زیر اقتدار متحد کرنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔